السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گاؤں کی سب سے عقل مند عورت مشہور تھی۔ میری 5 بہویں تھیں اور پانچوں میری بہت خدمت کرتی تھیں، کیونکہ میں نے اپنی ہر ایک بہو کو ایک کوئلہ دے رکھا تھا کہ جو بہو میری سب سے زیادہ خدمت کرے گی اس کے کوئلے سے ہیرا نکلے گا۔ یوں میری ایک بہو جو چٹی ان پڑھ تھی میری سب سے زیادہ خدمت کرتی، تو میں اسی کے کوئلے میں ہر بار چمکتا موتی رکھ دیتی تو وہ ہیرا سمجھ کر بہت خوش ہوتی۔ آج پھر میری وہی بہو میرے لیے دودھ گرم کر کے لائی تو میں نے معدے میں درد کی وجہ سے دودھ نہ پیا اور اپنی پوتی کو پلا دیا۔ ابھی مجھے بستر پر لیٹے 2 منٹ بھی نہ ہوئے کہ اچانک میرا نام نورہ بی بی ہے۔ اپنے نام کی طرح میں خوبصورت تو اتنی نہیں تھی مگر کافی ذہین تھی۔ بچپن ہی سے میں کافی تیز دماغ اور شاطر ذہن رکھنے والی تھی۔ اپنا فائدہ جہاں مجھے نظر آتا وہیں سے میں لازمی حاصل کیا کرتی تھی، چاہے دوسروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا۔ میرے چچا زاد بہن کے لیے جاگیرداروں کا رشتہ آیا، مگر میں نے ایسا چکر چلایا کہ ان لوگوں نے میری کزن کی بجائے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر دی تھی۔ میں نے اپنا حق مہر بھی اچھا خاصا رکھوایا تھا۔ شادی سے پہلے بھی میری ذہانت اور عقل مندی خاندان بھر میں مشہور تھی، اور شادی کے بعد سبھی سسرال والے میری عقل مندی کے قائل ہو گئے تھے۔ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے تھے۔ میں نے چالاکی اور عقل مندی سے ساری عمر سسرال والوں کو قابو کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے مشورے کے بغیر میری ساس کوئی بھی کام کاج نہیں کرتی تھی۔ اپنی نندوں کی شادیاں میں نے ایک ایسے لڑکوں سے کی تھیں جو باہر کے ملکوں میں ہوتے تھے۔ میری ساس میرا شکریہ ادا کرتی تھی کہ میں نے ان کی بیٹیوں کا رشتہ بہت اچھی جگہ کروا دیا تھا، جبکہ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جتنا دور رہیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میرے قدم تبھی صحیح سے جم سکتے تھے۔ میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ شادی کے بعد میری 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ میری بیٹیوں کی شادی کی باری آئی تو پورے خاندان بھر سے رشتے آئے۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آیا، کسی ڈاکٹر کا، وکیل کا، بزنس مین کا، مگر میں نے کسی کا رشتہ اپنی بیٹیوں کے لیے قبول نہیں کیا۔ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں بیٹیوں کی شادی کی تاکہ ساری عمر سسرال والے ان سے دب کر رہیں اور میری بیٹیاں راج کریں۔ بڑے خاندان والے بہوؤں کو دبا کر رکھتے ہیں، اس لیے میری یہ سوچ تھی کہ چھوٹے لوگوں میں بیٹی کو ٹرک بھر کر جہیز دے کر بھیجوں گی تو وہ میری بیٹی کے اشاروں پر چلیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بیٹیاں میری طرح، اور ایسا ہوا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں۔ میری چھوٹی بیٹی کسی کو پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو اپنی پسند سے، ورنہ یا تو گھر سے بھاگ جاؤں گی یا زہر کھا لوں گی۔ میرے شوہر نے کہا، بیٹی کی زندگی ہے، اسے اس کی مرضی کا فیصلہ کرنے دو، مگر مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ اس موقع پر میں نے دماغ لڑایا اور بیٹی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کر دوں گی۔ بیٹی خوش ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دل و دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو ہاں تو کر دی، مگر میں پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی جان چھڑواؤں۔ لڑکا مجھے پسند نہیں تھا اور میری بیٹی اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک راستہ نکالا۔ میں نے ایک لڑکی کو کچھ پیسے دے کر اس لڑکے کے پیچھے لگا دیا اور کہا، ان دونوں کی تصویریں کھنچوا کر اپنی بیٹی کو بھجوا دیں۔ میری بیٹی کو یقین نہ آیا تو میں نے اس لڑکی کو گھر پر بلوایا، جس نے آ کر بیان دیا کہ وہ اس لڑکے کی بیوی ہے۔ ظاہر یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد میری بیٹی نے اس لڑکے سے تعلق توڑ لیا تھا اور میری کہی ہوئی جگہ پر شادی کر لی۔ یوں میں اپنی عقل مندی سے بہت سے بگڑے ہوئے معاملات کو سلجھا لیا کرتی تھی۔
جب بیٹوں کی شادی کی باری آئی تو بڑے بڑے امیر گھروں سے رشتے آئے تھے، مگر میں نے سب کو منع کر دیا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کی شادی غریب لڑکیوں سے کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ میرے بس میں رہیں۔ ہم لوگ جاگیردار ہیں، اس لیے بڑی اچھی لڑکیوں کے رشتے میرے بیٹیوں کے لیے بھی آئے، مگر میں نے سب کو منع کر دیا۔ میں بھلا کب یہ چاہتی تھی کہ کوئی پڑھی لکھی ہو اور ماڈرن بہو آئے اور میرے بیٹے کو میرے خلاف ہی کر دے۔ اس لیے بیٹوں کی شادی کم پڑھے لکھے اور غریب گھرانوں میں کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ میرے بیٹے بہت سعادت مند تھے اور مجھے پوری آس امید تھی کہ وہ وہیں پر شادی کریں گے جہاں میں چاہتی ہوں۔ بڑے بیٹوں نے تو چپ چاپ وہیں شادی کر لی، لیکن جہاں میں نے کہا تھا، ہاں، تیسرے نمبر والے عابد نے پریشانی کھڑی کر دی تھی۔ وہ اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی کسی بڑے سیاست دان کی بیٹی تھی اور وہ لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ امیر کبیر تھے۔ اگر میرے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی ہو جاتی تو وہ یقیناً میرے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہری لڑکیاں گاؤں میں نہیں ٹک سکتی۔ وہ وقت میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میری کوئی بھی چال بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا ضد پر اڑ گیا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکے سے، ورنہ جان دے دوں گا۔ میں نے بہت تدبیریں کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں نے ایک بہت بڑا رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے رشتہ طے کر دیا اور میرا بیٹا بہت خوش تھا، مگر میں نے تو کوئی اور ہی پلان کیا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے باپ تک یہ غلط خبریں پہنچا دیں کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کا باپ خود ہمارے گھر آ کر رشتہ توڑ گیا اور اپنی بیٹی کو اس نے باہر بھیج دیا۔ یوں میں اپنی دانش مندی سے یہ مرحلہ بھی پار کر لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی۔ چھوٹے دو بیٹوں نے کو بہت کوشش کی، مگر میں نے کسی ایک کی بھی نہ چلنے دی اور پانچوں بہن اپنی مرضی کے لے کر آئی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہو تو چٹی ان پڑھ تھی، کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا ایسا تھا کہ بہت بڑی جلدی باتوں میں آ جاتا تھا، اس لیے اس کی بیوی بھی میں ان پڑھ اور بیوقوف سی لائی تھی جو میرے بیٹے کو میرے خلاف نہ کر سکے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو میرے اشاروں پر چلتی تھی۔ میں دن رات کو کہتی تھی، اس کی رات کہنے کی جرت نہ ہوتی تھی، اور وہ دن ہی کہتی۔ میں نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اپنی بہوؤں کو سپرد کر رکھی تھی۔ بہویں میری خوب خدمتیں کیا کرتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ دل سے نہیں کرتی بلکہ ڈر سے کرتی ہیں۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن میں نے اپنی سب بہوؤں کو بلا لیا اور ان سب کو ایک ایک کوئلہ دیا۔ وہ سب بہت حیران و پریشان ہو گئی۔ میں نے ان کو یہ کوئلہ کیوں دیا ہے؟ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے جو میری سب سے زیادہ خدمت کرے گی اس کے کوئلے سے ہیرا نکلے گا۔ یہ بہت خاص کوئلے ہیں، ہمارے پیر بابا نے بھجوائے ہیں، اس لیے نیک نیتی سے جو اس گھر کو اور مجھے سنبھالے گا اس کے کوئلے سے بہت بیش بہا قیمتی ہیرا نکلے گا۔ میری بہویں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی اور اپنا اپنا کوئلہ سنبھال کر رکھ لیا تھا، اور اب وہ سب ہیرے کی تلاش میں میری بہت زیادہ خدمت کرنے لگ گئی تھیں کہ ایک بہو سارے گھر کی صفائیاں کر رہی ہوتی، تو ایک کھانا پکا رہی ہوتی، تو کوئی برتن دھو رہی ہوتی، اور کوئی کپڑے دھو کر استری کر رہی ہوتی۔ جب بھی گاؤں کی کوئی عورت آتی اور میری بہوؤں کو کام میں لگا دیکھتی تو رش کرتی تھی اور مجھے کہتی کہ عقل مندی ہو تو تمہارے جیسی ہو، تم جیسی ساس بلاں کہاں ملتی ہے جو بہوؤں پہ ظلم بھی نہیں کرتی اور ان سے سارے کام کاج بھی نکلوا لیتی ہیں۔ میری سارے بہویں ماں جی کرتے ہوئے میرے آگے پیچھے گھومتی پھرتی تھیں، میرے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ خاص کر چھوٹی بہو تو سب سے بڑھ کر میرے آس پاس رہتی تھی۔ جیسے ہی
مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ فوراً سے لے آتی تھی۔ میرے سارے کام اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ میرے کپڑے بھی وہی دھوتی تھی اور استری بھی وہی کیا کرتی تھی۔ ایک بار میرے گھر ایک دور کی رشتہ دار آئی ہوئی تھی۔ اسے بات کرتے کرتے ایک دم سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چھوٹی بہو، جس کا نام شاہین تھا اور میں اسے شانو کہتی تھی، آواز دے کر کہا، مجھے سر درد کی گولی لا کر دو۔ وہ شانی بھاگتی ہوئی آئی، گولی کے ساتھ چائے بھی بنا لائی اور میرا سر بھی دبانے لگ گئی۔ میری رشتہ دار نہایت حیران معلوم ہوئی۔ اسے یہ تابعداری اور فرمانبرداری جھوٹ لگنے لگ گئی تھی، اور وہ مجھ سے کہنے لگے، کوئی بہو اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان پر نظر رکھو، یہ نہ ہو کہ لاپرواہی میں تم اپنی حکومت کا بھی گرا ڈالو۔ میں نے سوچا، بھلا میں نے اتنا پکا کام کیا ہے، میری حکومت کیسے گر سکتی ہے؟ میری بہوؤں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ میرے فیصلے کے خلاف جا سکتی۔ آنکھ تک اٹھانے کے لیے تو ان کو اجازت نہیں تھی۔ میں نے اس دن خوش ہو کر اپنی چھوٹی بہو کو کوئلے میں ایک چمکتا ہوا موتی رکھ دیا، جس کو پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور پہلے سے زیادہ لگن سے میری خدمت کرنے لگ گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بھی بڑے جوش و خروش سے کام کرنے لگ گئی تھیں۔ اگلے مہینے میں نے موتی بڑی بہو اور ایک موتی پھر سے چھوٹی بہو کے کوئلے میں رکھ دیا تھا۔ چھوٹی بہو تو اکثر ہی موتی دیتی رہتی، باقیوں کو کبھی کبھار دیتی تھی۔ سب موتی وغیرہ پا کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ وہ بیوقوفیں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کو ہیرے کی جگہ سستا سا چمکتا ہوا موتی دے دیتی ہوں، جسے وہ ہیرا سمجھ لیتی ہیں۔ میں پاگل تھوڑی تھا جو ان کو ہیروں سے نواز دیتا۔ میرے دوسرے نمبر والے بیٹے کو باہر کے ملک سے نوکری کی آفر ہوئی تو وہ چلا گیا تھا۔ جاتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بلانے کی کوششیں شروع کر ڈالی تھیں، مگر میں کیسے اپنے بہو کو جانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ وقت گزرتا چلا رہا تھا۔ ان دونوں میرے شوہر بھی بیمار رہنے لگے۔ ایک دن انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پاس تھوڑے ہی دن بچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی جائیداد کے تمام پیپرز اپنے نام کروا کر دستخط کروا لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد ہی بیٹا اپنی اپنی جائیداد لے کر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے نام کی پراپرٹی اور جاگیر ہوگی تو کوئی میرے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ سب لوگ مجھ سے دب کر رہیں گے اور میری عزت کریں گے اور میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا تو باپ کے دنیا سے جاتے ہی بیٹوں نے اپنے حصوں کا مطالبہ کر دیا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ سب کچھ میرے نام ہے تو سب کچھ چپ چاپ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میری بڑی بہوؤں کا یہ رویہ بدلنے لگا۔ اب ان کے بچے جوان ہو گئے تھے، ان سب کا دھیان اپنے بچوں میں لگا رہتا۔ ایسے میں چھوٹی بہو شانو ہی تھی جو آج بھی پہلے کی طرح جی جان سے میرا خیال رکھ رہی تھی۔ صبح مجھے چائے بنا کر دیتی اور رات کو سونے سے پہلے میرے لیے دودھ کا گلاس لے آتی تھی۔ مجھے اب اس کی مخلصی پر کسی قسم کا کوئی شک نہ رہا تھا۔ وہ در سے میری طرف خدمت کیا کرتی تھی اور کبھی کبھار وہ بازار چلی جاتی تو مجھے کہہ کر کہ دوسری بہوؤں سے اپنے کام کروانے پڑتے تھے۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ اب میں بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہوں تو میرا روب و دبدبا بھی ختم ہوتا چلے جا رہا ہے۔ اب بیٹے اور بہویں اپنی مرضی سے زندگی جی رہے تھے، میرے حکم کی اب کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ شانوں کے سوا سب نے پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میرا 9 لکھا ہار میرے کمرے سے گم ہو گیا تھا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا تھا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا تھا۔ شام کو شانو جھکتی ہوئی کمرے میں چلی آئی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن میرا نام نہ آئے۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ کا ہار میں نے سریا بھابھی کی بیٹی کے پاس دیکھا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میری بڑی بہو سریا نے اپنی بیٹی کے ذریعے میرے کمرے سے حال
چوری کروا لیا؟ میں نے اسی وقت سریا کے کمرے میں تلاشی دی تھی اور ہنگامہ مچا ڈالا تھا کہ مجھے وہاں سے مل گیا تھا۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ مجھے علم نہیں کہاں سے یہ میرے کمرے میں آ گیا، مگر میں نے اسے تھپڑ مار کر میرے بیٹے کو پتہ چلا تو وہ بجائے اپنی بیوی اور بیٹے کو سمجھانے کے ان کا ساتھ دینے لگا۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ دوسری بہو کا تو میاں ہی باہر رہتا تھا، اس نے بھی اپنی تعلیم اپنے کو پاس بلا کر لیا۔ ایک روز میرے پاس کیسے تیسرے بیٹے کو خبر ہو گئی کہ میں نے اس کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے رکوانے کے لیے سازش کر ڈالی تھی۔ وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میری زندگی میں ایک دم سے اتنی پریشانیاں آ گئیں کہ میں بوکھلا گئی تھی۔ میں نے سوچا اب مجھے کوئی ترکیب لگا کر ہی سب اپنے ہاتھ میں کرنا ہوگا۔ میں نے بیمار ہونے کا ناٹک کیا کہ ایک دن اچانک ہی میں گر گئی تھی۔ بیٹا جو گھر پر موجود تھا مجھے ہسپتال لے کر چلا گیا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر مجھے چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر کو پیسے دے کر کہا، باہر میرے بیٹوں سے کہو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے میری بات مان لی اور جا کر سیدھی میری دکان والوں سے یہی کہا تھا کہ اب اگر مجھے کوئی ٹینشن دی جائے تو جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے ناراض بیٹے کی ناراضگی بھی ختم ہوگی اور میرے بیٹے دوبارہ میری مٹھی میں آ گئے تھے۔ سب پہلے جیسا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میری دوسری بہویں اکثر مجھ سے شانوں کی شکایتیں کرتی کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے، مگر مجھے شانوں کے سوا کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ میں کون سی بیماریاں کا شکار ہو گئی تھی۔ ایسے میں صرف وہی مجھے سنبھالتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ شانوں سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے مجھ سے ایسے کہہ رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس روز میرے کمرے کے لیے دودھ لایا اور دودھ بھی ایسا ہی ہوا جب چھوٹی بہو شانو میرے لیے دودھ کا گلاس لائی اور میز پر رکھ کر چلی گئی۔ میرے معدے میں آج صبح سے درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے دودھ نہ پیا۔ شانی کی بیٹی میری پوتی جو 4 سال کی تھی میرے کمرے میں روتی ہوئی چلی آئی کہ امی نے دودھ نہیں دیا، ختم ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا دودھ کا گلاس دیا جسے وہ پی کر خوش ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی مجھے بستر پر لیٹے 2 منٹ نہ ہوئے تھے کہ مجھے شانوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں بھاگتی ہوئی چلی گئی تو میری پوتی الٹیاں کر رہی تھی۔ اسے ہم فوراً سے ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا کہ بچی کو زہر دیا گیا ہے، اگر اسے بر وقت ہسپتال نہ لاتے تو یہ مر سکتی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے تو دودھ پیا تھا جو میرے لیے تھا، تو کیا وہ زہر بھی میرے لیے تھا؟ لیکن دودھ تو روز شانوں میرے لیے لاتی تھی۔ کیا یہ سب شانوں دودھ اور زہر تو کیا یہ سب شانوں نے کیا؟ میرا دل تو مان ہی نہیں رہا تھا، مگر سارے ثبوت اسی طرح سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ سارا کام اسی کا ہے۔ شانو جب ساری بات پتہ چلی تو وہ اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا ہے، مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے واسطے دینے لگ گئی تھی، مگر میرا دل اس سے کھٹا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا اور گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیا تھا۔ میری دوسری بہویں شانوں کے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھیں، مگر میں پاگل ہی تھی جنہیں میں یقین کرنا ہی نہیں کیا تھا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری جان لینے والی اس گھر میں نہیں ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹی ہی تھی کہ مجھے بھی یکدم الٹیاں آنے لگیں۔ میری بہویں اپنے اپنے کمروں میں موجود تھیں۔ میں بہت زیادہ بے چینی تھی، چیخی چلائی مگر کسی کو آواز نہ سنائی۔ وہ تو مالی بابا نے دیکھا تو شور مچا دیا اور مجھے ہسپتال لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جو بات کہی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس گمسم ہو گئے۔ شانوں کو تو میں نے کمرے میں قید کیا ہوا تھا، تو پھر یہ حرکت کس نے کی؟ اگر اس نے نہیں کی تو کس نے کی تھی؟ میں ڈر گئی تھی۔ میرے ہی
گھر میں کون میرا دشمن ہو گیا تھا۔ مجھے اب کسی پر بھی کوئی اعتبار نہ رہا تھا، نہ کسی بیٹے پر اور نہ ہی کسی بہو پر۔ ملازموں کو بھی میں نے گھر والے حصے سے دور کر دیا تھا، جبکہ میں نے اپنے لیے ایک نئی ملازمہ رکھ لی تھی، مگر جانے وہ کیسی عجیب مزاج کی تھی۔ میری بجائے باقی سارے گھر والوں کے کام نمٹاتی رہتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار جھڑک کر اپنے کام کرواتی تھی۔ اب تو رات کو سوتے وقت بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں نے بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ عمر کے اس حصے میں جانے کون سی میری جان لینا چاہتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ یہ سب شانوں کا کیا دھرا ہے۔ آخر میں نے اس راز کی تہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن میں نے شانوں کو قید سے آزاد کر دیا تھا اور سب کو بلا کر اعلان کیا کہ اگر میں بغیر کسی وجہ کے غیر طبی موت مر گئی تو میری جاگیر اور پراپرٹی گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اگر میں بھلی چنگی ہو کر اگلے سال تک زندہ رہی تو میں اپنی تمام جائیداد تمام بیٹوں اور بانٹ ڈالوں گا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے بیٹے اور بہویں خوش ہو گئے۔ میرے باہر کے ملک میں رہنے والا بیٹا اور بہو بھی آ گئے۔ وہ بیٹا جو گھر چھوڑ کر جا چکا تھا وہ بھی بیوی بچوں سمیت آ گیا تھا۔ میری عمر کوئی لگ بھگ 70 سال ہو چکی تھی اور میں نے اپنی حاضر دماغی سے اپنے لیے 1 سال کی عمر کا اضافہ کر لیا تھا۔ اسی سال میں مجھے اپنے دشمن کا پتہ لگانا تھا۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جو نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہ جاؤں، مگر میری بھی کوئی مجبوری تھی جو میں زندہ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ بہویں اب میری آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں اور مجھے پھل کاٹ کے دیتی اور اچھا پرہیزی کھانا کھلاتی تاکہ میں اگلے سال تک صحت مند ہو جاؤں۔ لیکن میں نوٹ کر رہی تھی کہ شانو اب مجھ سے دور دور رہتی، میرا کوئی کام نہ کرتی، اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی بلانا بھی چھوڑ دیا۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے شانو ہی ہے اور کبھی لگتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے بس۔ لیکن سب نے مجھے اس کے خلاف بھڑکاتی تھی، اس لیے مجھے اس پر زیادہ شک رہنے لگا۔ میں نے اپنے سارے بیٹوں اور بہوؤں پر نظر رکھنا شروع کر ڈالی تھی۔ ان کے آنے جانے کا دھیان رکھنے لگی تاکہ معلوم کر سکوں کہ کون کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ایک روز میں نے شانو کو باہر جاتے دیکھا تو نوکرانی کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ جا کر پتہ کرو وہ کہاں گئی ہے اور کیا کرنے گئی ہے۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ وہ میڈیکل سٹور پر کوئی دوا خریدنے گئی تھی۔ مجھے شک ہوا کہیں وہ پھر سے مجھے زہر تو نہیں خریدنے چلی گئی۔ اس رات میں نے رات کا کھانا ہی نہ کھایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں شانو نے میرے کھانے میں کچھ ملا نہ دیا ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اسی وجہ سے وہ سٹور تک چلی گئی تھی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میری بہویں جائیداد کے لالچ میں میرا بہت خیال رکھنے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں بھلی چنگی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے شانو کو بات کرتے سن ہی لیا تھا کہ اس کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ دیکھا کہ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اماں ہر وقت مجھ پر شک کرتی رہتی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اب سال کے بعد ہی ہوگا جو ہوگا، ابھی میں کچھ نہیں کروں گی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر یقین سا ہو گیا تھا کہ وہی اب تک اس کھیل کے پیچھے تھی۔ میں نے اسے چھپا کر باہر سے دھکا دے دیا اور بولی، نمک حرام، میں نے تمہاری ساری زندگی سر پر بٹھا کر رکھا اور تو نے یہ سلا دیا کہ میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ میں اسے تھپڑ مارنے لگی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، اماں اب بس، میں تیرا اور کوئی ظلم نہیں سہوں گی۔ اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے دھوکے سے تم سے پیپر سائن کروانے کا کہہ رہا تھا اور میں منع کر رہی تھی، لیکن ہاں تمہیں اتنا بتا دوں کہ تمہارے سب بیٹے تم سے اپنا اپنا حصہ دستخط کروا چکے ہیں۔ بس اب ان سب کو تمہارے حصے کا لالچ ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں ہیں، اور میں نے تمہیں کوئی زہر نہیں دیا تھا۔ وہ بڑی بھابھی نے نوکرانی سے کہہ کر دودھ میں اور پھر بعد میں کھانے میں ملوا دیا تھا، کیونکہ تم نے ان پر چوری کا الزام لگایا تھا اور گھر سے نکالا تھا۔
اس لیے انہوں نے بدلہ لینا چاہا تھا۔ میں نے ایک دن ان کی باتیں سنی تھی جب وہ ملازمہ کو پیسے دے رہی تھی۔ یہ سب سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، حیران و پریشان ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھوٹی کہانی سنا رہی ہو۔ بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اماں ساری عمر تم اپنی اس دولت اور جائیداد کو سینے سے لگا کر رکھتی رہی ہو۔ تم رکھو اپنی دولت اپنے پاس، میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں۔ میرے بھائی نے 2 مربع زمین میرے نام کر دی ہے، اس لیے اب میں تمہاری زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شانو یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی تھی یہ سب سن کر کہ وہ سب مجھے دھوکہ دے چکے تھے۔ مجھے یاد آیا تھا کہ ایک دن بڑی پوتی مجھ سے کہنے لگی، دادی دادی میں نے ایڈمیشن لینا ہے اور اماں اجازت نہیں دے رہی۔ کالج والوں کو کسی کے بڑے کے سائن چاہیے ہیں، آپ کر دیں۔ میں نے اپنی بہو کی ضد میں اور اسے نیچا دکھانے کی خاطر اپنی پوتی کو سائن کر دیے تھے، اور اس کے بعد باقی سب نے بھی کسی نہ کسی بہانے مجھ سے دستخط کروا لیے تھے، اور اب مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں کس قدر شانوں کو غلط سمجھتی رہ گئی تھی، حالانکہ وہ تو میری سب سے بڑی خیر خواہ تھی، ہمدرد تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد باقی سب بھی چلے گئے ہیں، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا حصہ کسی کے نام بھی نہیں کروں گی۔ اس بڑھاپے نوکروں کے رحم و کرم پر ہوں اور پچھتا رہی ہوں۔ ساری عمر چلاکی سے اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان کرتی رہ گئی، اور اب اس موڑ پر آ کر سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے صرف اور صرف خسارے کا سودا کیا ہے۔ میرے ہاتھوں میں اب کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ سب سے قیمتی دولت تو میرے بچے تھے جو مجھ سے دور ہو کر چلے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔